بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ تاریخ انسانیت میں دو چیزوں کی تلاش ہمیشہ رہی ہے، ایک اسم اعظم کی، ایک آب حیات کی۔ ایک اسم اعظم کی، ایک آب حیات کی۔ ان دو چیزوں کے متلاشی رہے ہیں۔ آب حیات کے وہ متلاشی رہے ہیں جو سدا کی جوانی، سدا کی زندگی، سدا کی صحت، سدا کی تندرستی پانا چاہتے ہیں اور پانا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ آب حیات کے متلاشی رہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے زندگی کا رہا جو اسم اعظم کا متلاشی رہا کہ مولا کو ایسا اسم مل جائے، ایسا لفظ مل جائے، ایسا حرف مل جائے، ایسی پکار مل جائے، ایسا نام مل جائے، بس تجھے پکاریں اور تو آ جا، اور تجھے پکاریں اور تیری رحمت، تیری مدد، تیرا فیض، تیرا فضل، تیرا کرم بغیر تاخیر کے، بغیر دیر کے فوری ہو جائے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ دنیا بہت آب حیات کی طرف لوٹی، پلٹی، بہت تلاش کی آب حیات کی۔ ایک شخص نواب آف رامپور کے پاس آیا، اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں، جنگل زیادہ ہوتے تھے۔ پھر جنگل میں رہنے والوں کو ان کی زبان بھی ان کو جانگلی کہتے تھے۔ اب بھی انہیں کتنی زبان کیا، میری زبان جانگلی ہے۔ یہ یہاں سے ساہیوال سے آگے نکلیں تو جانگلی زبان شروع ہو جاتی ہے، ملتان تک جانگلی زبان ہے، پھر آگے سرائکی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے آگے سندھی شروع ہو جاتی ہے۔ جانگلی زبان ہے۔ تو جنگل بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ کہنے لگا میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے 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 دیکھا ایک جگہ ایک موٹا سا بڑا سارا بندر ہے، جھاڑیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آدم خور جھاڑیاں ہوتی ہیں جو انسان کو، جانوروں کو لپیٹ لیتی ہیں، آپس میں لپیٹتے 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 اس کو چوس لیتی ہیں۔ لپٹا ہوا ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کر کے ختم ہو چکا ہے، دوسرے لفظوں میں بیچارہ ادموا ہو چکا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا۔ کیا کیا جائے؟ یہ شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو جنگل میں سفر کرنے والوں کے پاس پہلے کلہاڑیاں ہوتی تھیں، چاقو ہوتے تھے، یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی۔ اس نے اس کو چاقو سے لیا اور وہ ساری شاخیں کاٹنا شروع کی، کاٹتے 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 کاٹتے، اور اس سارے کے سارے بندر کو آزاد کر دیا۔ آزاد کیا تو وہ بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا اس کو ممنون نظروں سے دیکھا اور ایک جھاڑیوں میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا سفر جاری کیا، اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک دکھیاری کی، بے زبان کی چلو تکلیف دور کر دی، اللہ اجر دے گا۔ یہ اسی کیفیت کے اندر اب سفر اس نے جاری رکھا، سفر جاری رکھا، تو آگے جا کے دیکھا کہ بہت سارے بندر اس کے پیچھے آئے اور انہوں نے اس بندر کو اٹھایا ہوا، اور اس بات کا احساس تھا کہ وہ ان کا بڑا تھا، کوئی معزز تھا، اٹھایا ہوا اسے، اور ان کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی اور انہوں نے اس کو شاخ دی اور اشارہ کیا کہ اس کو منہ میں مل، جیسے مسواک کرتے ہیں، اس کو چبا، چوس۔ اور ان کا جو انداز تھا وہ دوستانہ تھا، بندروں کا، چھینا جھپٹی کا نہیں تھا۔ بندر تو چھینا جھپٹی کرتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اس کے انداز کو دیکھ کے اس نے وہ لکڑی منہ میں ڈالی، اس کو چباتا رہا، اور وہ بندر چلے گئے۔ اور چباتے چباتے تھوڑی دیر کے بعد کیا محسوس ہوا کہ اس کے دانت ہلنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے دانت گرنا شروع ہو گئے۔ اس نے لکڑی پھینک دی، یا کریم یہ کیا ہوا؟ میرے ساتھ
میں نے ان کے ساتھ بھلا کیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی. اب یہ چل پڑا. جو رس اندر جانا تھا وہ تو جا چکا. اور کچھ دیر کے بعد اس کو موشن لگے. اس کا جسم نکل گیا, صاف ہو گیا. اس کے بال گرنا شروع ہو گئے, اس کے دانت سارے گر گئے. اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا, تبدیلیاں آئیں. اور وہ انقلاب اور تبدیلی ایسی آتے 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 کہ یہ بیچارہ بالکل نڈھال ہو گیا. اس کے بال اڑ گئے, سارے کے سارے جسم کے بال جھڑ گئے. اس کے سارا دانت, اس کے کوئی منہ میں دانت نہ رہا, کچھ بھی نہ رہا. یہ بیمار ہو گیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد صحت مند ہونا شروع ہوا. اس کے دانت پھر سے اگنا شروع ہوئے, اس کے بال پھر سے اگنا شروع ہوئے. بہترین بال, بہترین دانت اور بھرپور جوانی اور بھرپور طاقتیں اور بھرپور قوتیں. وہ بڑھاپے کی زندگی سے واپس جوانی میں آ گیا. اوہو, اچھا اسے آب حیات کہتے ہیں. یہ بات پہنچی نواب رامپور کے پاس. اس نے اس بندے کو بلوایا. اس نے دیکھا اور تصدیق کرنے والوں نے کہا کہ واقعی ہم نے اس کو بوڑھا دیکھا تھا, اب تو بالکل جوان ہے. طاقت, قوت, ہر چیز میں اس میں جوانی ہے. تو اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے میں جنگل میں جا رہا تھا اور جنگل میں جاتے جاتے مجھے ایسے بندر کی میں نے خدمت کی. تو اس خدمت کے صلے میں بندر بڑے مولج ہوتے ہیں. مجھے ایک پہاڑی علاقے کے ایک صاحب کہنے لگے ہمیں بندروں نے زج کیا ہوا تھا, تنگ کیا ہوا تھا. ہر چیز کھینچ جاتے تھے, اٹھا جاتے تھے. پھر بندر چڑھاتا بہت ہے, چیز اٹھا کے درخت بیٹھ کے پھاڑتا ہے, چیرتا ہے, توڑتا ہے. اس کے مزاج میں ہے. کہنے لگا ہم نے کیا کیا, ایک دفعہ حلوہ پکایا, اس میں زہر ڈال دیا خطرناک, یہ سارے کھائیں گے مر جائیں گے. بندر آئے اور سونگا تو ایک چیخ ماری, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایسے. انہوں نے کہا اس میں کچھ ہے. سونگا, پھر سونگا, کسی نے نہیں کھایا, چپ کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی, اپنے کسی بڑے بزرگ کو اٹھا کے لے آئے. دغٹ بزرگان دے, پشتون بیٹھے ہیں, ہاتھ کھڑے کریں. کتنے ہیں؟ دخبرہ ٹھیک دے, غٹ بزرگان دے, ہے نا, ٹھیک ہے. غٹ غٹ کہتے ہیں بڑے کو. وہ اٹھا کے لے آئے اس کو سر پہ. اس نے تجزیہ کیا اور دیکھو کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لے چلو مجھے. پھر ساری عمر ایسے بال سفید نہیں کیے. تھوڑی دیر ہوئی, کسی درختوں کی شاخیں اور پتے لے آئے. ادھر وہ شاخ کھاتے تھے, ادھر پتے کھاتے تھے, ادھر حلوہ کھاتے تھے, ادھر ہمیں دیکھ کے ہنستے تھے. اور حلوہ پکاؤ, ہمارے پاس اعلی درجے کا اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی پوائزن ہے. ارے ہمیں سارا حلوہ کھا, 7 پتے شاخیں بھی کھاتے تھے, اور بابا جی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ساتھ کھا رہے تھے. ساری زندگی میں انسانیت کی تاریخ میں انسان 2 چیزوں کا متلاشی رہا ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا. ایک آب حیات کا متلاشی, یہ جوانی ہمیشہ رہے, یہ دانت ہمیشہ رہیں, یہ بال سفید نہ ہوں, یہ جوانی ڈھلے نہیں. ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے, میرے پاس آئے, کہا کہ آپ کے پاس کوئی کایا کلپ نسخہ ہے. اس کو طب کی زبان میں کہتے ہیں کایا کلپ. کایا کلپ نسخہ طب کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کایا کلپ نسخہ ہے. میں نے کہا ہماری کتابوں میں ہے, تو سی کلمی کتابیں. کہنے لگا میرے پاس بھی کوئی کایا کلپ نسخے ہیں ایسے جو پھر سے جوانی آ جائے. میں نے اسے بینک کے کیا ہوتا ہے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں. اس بندے کی جوانی کو جتنا اس کا فکر تھا نا جوانی کا, میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں. اپنی فٹنس, اپنی جوانی, ناخن کی جوانی, پلکوں کی جوانی, دانتوں کی جوانی, مسوڑوں کی جوانی, پاؤں کی جوانی. میرے پاؤں سیدھے رہیں, صحت مند رہیں. کمال انسان تھا. لاہور کی ایک تقریب میں کھانا کھا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے گرا اور ساری جوانی ختم ہو گئے. یہی فوت ہو گیا. اور وہ ایک اور چیز ہے
جس کا تعلق اسم اعظم سے ہے. اور آپ کو رمضان المبارک میں اسم اعظم ہر رات ملتا ہے، ہر صبح ملتا ہے، ہر شام ملتا ہے، ہر لمحے ملتا ہے، ہر قدم ملتا ہے. آپ حیران ہوں گے، جس کی تلاش میں محدثین نے بہت کوشش کی، بڑی کوشش کی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام برحمتک. مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، ان کا کچھ عرصہ علاج کیا، انہوں نے مجھے یہ اسم اعظم دیا. ایک انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے چودھری رمضان، زندگی دن رات جیسے تھی زندگی گزری، میں نے یہ اسم اعظم انہیں دے دیا. پر اس اسم اعظم نے جو کمال دکھایا، ابھی اسی سال وہ فوت ہوا ہے، وہ شخص 80 سے کہیں زیادہ. میں کہتا ہوں اس اسم اعظم نے اس کی زندگی کی پچھلی کہانیاں دھو دیں، اسے ولایت، اسے مقامات، اسے وہ عنایت فرمایا، وہ اللہ کے خزانے عنایت کیے جو آپ گمان نہیں کر سکتا. پر جس اسم اعظم کی بات ابھی میں کرنے لگا ہوں، محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء صالحین نے ساری زندگی اسم اعظم پہ محنت کی ہے. اسم اعظم کہ کوئی لفظ ایسا ہو اسم اعظم جس کو پڑھیں اور اسی وقت حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے مانگیں اور اسی وقت کائنات کی طاقت اور قوت مل جائے. اس میں بہت محدثین کے مشاہدات ہیں، ہر بندے کا اپنا لفظ ہے جس کا تجربہ ہے، لیکن ایک تجربہ آمین کا بھی ہے. یہ جو آمین ہے یہ اسم اعظم ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں امام اگر ولدالین کہتا ہے، آپ آمین کے لیے منتظر رہیں اور یوں آمین کہی اور یوں اسم اعظم کے ذریعے دوسرے لفظوں میں اپنی فائل پہ اسی وقت دستخط کرا لی اور سٹیمپ کرا لیا. آمین بہت طاقتور اسم اعظم ہے، اس کے اندر بڑی جان ہے. محدثین کے مشاہدات، فقہاء، علماء، اولیاء، صالحین، مفسرین، ساری عمر محنت کرنے والے، ان کے تجربات میں ہے کہ آمین اسم اعظم ہے. اور وہ اسم اعظم کہ جس کے ذریعے مانگیں اور یوں مل جائے. اور ایک ہے ایسا ایک لفظ آمین کہنا، صرف ایسے کہنا تو بھی قبول ہے. ایک ہے کہ امام جب قرات کر رہا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا اور دل میں آمین کہہ دینا، یہ قبولیت کا آخری مقام ہے. کیوں؟ عمل کے دوران جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتی. عمل کے دوران ہمارے ایک رشتہ دار تھے، خاتون تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، اور جس سے کام کرانا ہوتا تھا اس کو گھر میں دعوت دیتی، اور گھر میں دعوت دیتے ہوئے اس کا اچھا کھانا، اچھا استقبال ہوتا. جب وہ آدھا کھانا کھا لیتا پھر اپنا مسائل وہ بیان کرتی تھی. منہ کھاوے تھے، آنکھ شرماوے، اتنا بے حیا تو بندہ ہے ہی نہیں. وہ آدھا کھانے میں اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی کہ یہ مسائل ہے، کہیں رشتہ کرنا ہوتا تھا، رشتہ دینا ہوتا تھا، قرضہ لینا ہوتا تھا، کوئی چیز بیچنی ہوتی تھی، کرنے جو بھی برادری کے گھریلو معاملات تھے. آدھا کھانا کھلا کے آدھے کھانے میں وہ اپنی بات شروع کرتی تھی، اور یوں کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، مطالبہ مانا جاتا تھا اور کام ہو جاتا تھا. عمل کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. عمل کے دوران میں نے عرض کیا تھا آپ سے، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو آمین کہنا ہے یہ اسم اعظم ہے کہ مولا یہ سورۃ فاتحہ کی جتنی بھی فریادیں ہیں اور جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی الفاظ ہیں مولا، یہ سارے کے سارے بس تو کرم فرما دے، اور آمین سے مراد یہ ہے عطا فرما دے. اب سورۃ فاتحہ میں ہے کیا؟ ساری اللہ جل شانہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے. تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے مولا
اہدنا الصراط المستقیم. مجھے پتہ نہیں مولا کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ ٹیڑھا ہے. میں وہ راستہ اختیار کر بیٹھوں اینڈ پہ وہ بدعت نکلے، وہ راستہ اختیار کر بیٹھوں آخر میں وہ شرک نکلے، وہ راہیں اختیار کر بیٹھوں آخر میں گمراہی نکلے، وہ منزل پہ قدم اٹھا بیٹھوں آخر میں فتنہ ظاہر ہو. مولا مجھے خبر نہیں، مجھے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہمیشہ وہ راہیں عطا فرما جن راہوں کو تو قبول کرتا ہے، جن راہوں سے تو راضی ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ جل شانہ سے مانگ کے منوانا، اب یہ منوانا شروع کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اللہ کو دلیل لاجک کے ساتھ عرض کر رہا، خود دلیل اللہ دے رہا کہ ایسے مانگ. کون سی اہدنا الصراط المستقیم؟ مولا وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ اہدنا الصراط المستقیم جو تو نے ان لوگوں کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا تھا. اور قرآن نے انعام یافتہ لوگ کون سے بیان کیے؟ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرا اللہ کہتا ہے یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پہ میرا انعام ہے. مولا ان لوگوں میں جو تو نے انعام کیا تھا نا، مجھے وہ انعام دے. غیر المغضوب علیہم، مولا اس غضب سے بچا، غضب سے. وہ غضب فقر کی شکل میں، وہ غضب فاقوں کی شکل میں، وہ غضب قرضوں کی شکل میں، وہ غضب بیماریوں کی شکل میں، وہ غضب نافرمانیوں کی شکل میں، وہ غضب ہیروئن میں مبتلا ہونے کی شکل میں، وہ غضب جوئے میں مبتلا ہونے کی شکل میں، وہ زنا بدکاری میں مبتلا ہونے کی شکل میں، اور مولا وہ غضب کسی علت میں مبتلا ہونے کی شکل میں. اپنے غضب سے بچاؤ، اس دنیا کا غضب بھی اور آخرت کا غضب بھی. غیر المغضوب علیہم، اپنے غضب سے بچاؤ. جن لوگوں پہ تو نے غضب کیا تھا مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما، اپنے غضب سے بچاؤ. اب کتنی طاقتور دعا آپ کر رہے ہیں، کتنی طاقتور دعا. آپ اگر سورۃ فاتحہ خود پڑھ رہے تو خود طاقتور دعا کر رہے. آپ امام سے مصلی سے سورۃ فاتحہ سن رہے تو بہت طاقتور دعا آپ کر رہے، سن رہے. اب جب دعا کر لی آخر میں آپ نے کہہ دیا آمین. آمین سے مراد یہ ہے کہ مولا ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، اور آمین سے مراد یہ ہے مولا اس لفظ کی طاقت اور تاثیر تو جانے، وہ ہمارے ذمے آمین کہنا ہے. اللہ کہتا ہے اتنا کرنا تیرے بس میں ہے، دینا پھر میرے بس میں ہے. ہر رکعت میں آپ کو یہ اسم اعظم میسر ہے اور رمضان میں زیادہ ہے. میں تراویح سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں قرآن پاک. تو ہر تراویح کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تو لازمی ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے. اور جب سورۃ فاتحہ لازم ہے آمین لازم ہے، اور آمین لازم ہے تو قبولیت انشاءاللہ لازم ہے. اس لمحے کو، اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس گھڑی کو ہماری زندگی میں کیش کرنا آ جائے. آپ فجر کی قرات سنتے ہیں آمین کا موقع ہے. آپ مغرب کی قرات سنتے ہیں آمین کا موقع ہے. آپ عشاء میں امام کی قرات سنتے ہیں، فاتحہ سنتے ہیں، آمین کا موقع ہے. اور اسی طرح آپ تراویح کی ہر رکعت میں آمین فاتحہ سنتے ہیں. بہترین چانس اور موقع ہے، اور یہ ایسا چانس ہے کہ اس کو ایک پل کے لیے ضائع نہیں کرنا. جب حکم ہے آمین کہو، میں اپنی طرف سے کوئی مفروضے نہیں گھڑ رہا. یہ میں صبح سے شام تک سوچتے رہتا ہوں، ایک نیا وظیفہ میں گھڑ کے لے آتا ہوں. وظیفہ گھڑ کے نہیں لے آتا، بات ہوتی وہی ہے، اس پہ یاد دہانیاں ضرور کرواتا ہوں. بات وہی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں پہلے بھی. کیا خیال ہے؟ یہ آمین تو پہلے بھی کہی جا رہی، کسی نے کہی کسی نے نہ کہی، لیکن طارق اس یاد دہانی کو کرانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر تاثیر کیا ہے، طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، قبولیت کیا ہے، محبوبیت کیا ہے، مقبولیت کیا ہے کیا اس کے اندر.
آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس آمین کے اندر کیا تاثیر ہے، اس آمین کے اندر کیا طاقت ہے، اور اس آمین کے اندر کیا قوت ہے، اس آمین کے اندر کیا طاقت، تاثیر اور قوت۔ دعاؤں کو قبول کرا کے، رحمت کو متوجہ کرا کے، اور اس کے فضل کو قریب کر کے دکھا دے، یہ وہ آمین کی طاقت ہے اللہ والو، یہ اس آمین کی تاثیر ہے جو آپ ہر نماز کی ہر سورت فاتحہ میں اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں تو، قرأت پہ توجہ کریں، امام کی سورت فاتحہ پڑھتے ہی اس کے ایک ایک لفظ کو فاستمعوا لہ وانصتوا، غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ میرا اللہ کہتا ہے غور سے سن، توجہ سے سن، اور اب آمین کا وقت آ رہا اور آمین کو کہہ دے، بس یوں آمین کہی اور سورت فاتحہ کے اندر تو نے اللہ سے انعام مانگے سارے۔ مولا جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا تھا، کسی کو دولت دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا تھا، دولت دی تھی، ملک دیا تھا، مال دیا تھا، مولا بولیاں سمجھنے کی توفیق، روح روحانیت، ساری کائنات دی تھی، مولا مجھے وہ انعام چاہیے، اگر تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ مولا مجھے وہ انعام چاہیے، مولا تو نے انبیاء کو اخلاق کا انعام دیا تھا وہ چاہیے، علم کا انعام دیا تھا وہ چاہیے، اپنے علم میں سے علم تو نے خضر علیہ السلام کو انعام دیا تھا وہ چاہیے۔ مجھے آج ایک بات پہ بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ نیچے ہمارے حال میں احباب نے ساتھیوں کو قریب کرنے کی کوشش کی، کچھ احباب ناراض ہو گئے کہ جی آپ ہمارا بستر اٹھا کے کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اور موسیٰ وہ عظیم نبی ہیں، قرآن کے 28 پاروں میں، قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نام کے ساتھ آیا ہے، اور 2 پاروں میں بغیر نام کے اشاروں میں آیا ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ پاک کا امر ہوا کہ ہمارا ایک شخص ہے خضر، اس کو ہم نے علم لدنی، علم وحبی، غیبی علوم دیے ہیں، جا کے ان سے آپ سیکھیں۔ اب یہ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر نبی جنہوں نے اللہ سے جا کے کلام کیا، اب یہ سیکھنے جا رہے اور وہ چادر اوڑھ کے سو رہے، چادر اوڑھ کے سو رہے، اور انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، توجہ ہی نہیں، پھر سلام کیا، چادر ہٹا کے لگے، ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں تو آپ کی خدمت میں، میں کیا کروں پھر؟ انہوں نے کہا قبلہ کوئی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اپنے علم میں سے کوئی مجھے بھی سکھا دیں۔ کہنے لگا تو اس قابل نہیں ہے، چلا جا، جب جاؤ۔ پھر چادر اوڑھ کے سو گئے۔ طلب دیکھیں، سیکھنے والے کی تڑپ دیکھیں، اور اپنے آپ کو بٹانا دیکھیں۔ اور پھر موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں، میں جلالی بادشاہ ہے، اب بھی موسیٰ نام جلالی رہے گا، عام آدمی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مٹا دیا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ منت کی، منت کی، نبی جیسی ہستی منت کر رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ سے کچھ سیکھ لوں گا، آپ کی عطا عنایت ہوگی۔ اچھا چلو، لیکن ایک شرط پہ ہے، تو کوئی سوال نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں شرطیں منوائی جا رہی، ہم چلیں گے پر کوئی سوال نہیں کرنا، جو ہوتا جائے بس ہوتا جائے۔ اس نے کہا بالکل میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر سوال کر بیٹھے، انہیں دیکھا نا تو میرے ساتھ چلنے کا قابل نہیں ہے، چال چھٹی کر۔ انہوں نے کہا مہربانی، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کوئی قدرت کا کرشمہ دیکھا، پھر سوال کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا دیکھا نا تو پھر چل چھٹی، ہر دفعہ چھٹی کرا دیتے تھے۔ یہ پھر منت سماجت کر کے نا، کوٹ ناپ کر کے پھر کہتے تھے چلو میرے ساتھ چلا لیں۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا کے چلتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو ختم کر کے چلتا ہے۔ کہنے لگا یہ سارے کے سارے اصحاب کہف ہیں،
میں ان کا کتا ہوں، اصحاب کاف کا کتا. ہاں، نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میری بستر اٹھا کے باہر پھینک دیں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. کہاں وہ جگہ جہاں کروڑوں ذکر ہوں، اللہ کا نام لیا جائے، اور کہاں کہ میں اس قابل تھا کیا؟ میں اس قابل تھا؟ مجھے بعض لوگوں کا، ساتھیوں کا شکوہ ملا، انہیں کہ جی ہمارا بستر کبھی ادھر پھینک دیتے کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں. اوہو، میں نے کہا کہ اصل میں طلب نہیں ہے، سچی تڑپ نہیں ہے. اگر سچی طلب اور تڑپ ہوتی پھر کہتے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. ارے جوتیوں میں جگہ مل جائے ہمارے لیے سعادت ہے، جوتیوں میں جگہ مل جائے ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے وقار ہے، ہمارے لیے شان و شوکت ہے. کہاں یہ تسبیح خانہ اور کہاں اس کے لیے ہمارے لیے انتظام کہ ہمیں دولہے کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کیا دولہے کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہے؟ یعنی 5 انگلی میں سے اگر ایک انگلی تھوڑی سی نکلی ہے اور وہ بھی آئی ہے تو اس کے بعد ہماری چیخو پکار شروع ہو گئی ہے. یہ پیار ہمارا اور یہ ہمارا عشق اور یہ ہماری محبتیں اور یہ ہمارے عزم ہم لے کے کیا نکلے ہیں؟ ہم لینے کیا نکلے ہیں؟ آرام، پروٹوکول، یہی نکلے ہیں لینے؟ اعلی کھانے، ڈشیں نہیں تو. ہم تو اپنی زندگی کے لیے فقر، فاقہ اور اس کی یاری اور محبت لینے نکلے ہیں. یہ چیزیں مل جائیں نعمت ہے، نہ ملیں تو ہماری طلب نہیں ہے، ہماری طلب نہیں ہے. مل جائے نعمت ہے، اگر نہ بھی ملیں تو ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم اس کو شکوہ بنا کے اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیں. شکوہ بنا کے نہیں، ہم وہ نہیں ہیں. اے وقت، اے نظام، ہمیں نہ آزما. کیوں؟ ہم تو دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں اور دنیا کے ٹھکرائے یہاں آئے ہیں، اور یہاں سے بھی اگر ٹھکرائے ہوئے گئے اور کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے سارے جہان کا بگڑا ہوا تسبیح خانے میں آیا، اور جب تسبیح خانے کا بگڑا یا نکلا ہوا اور کہاں جائے گا؟ اور کہاں جائے گا؟ آمین. ہر لمحہ اس پہ توجہ ہو، ہر لمحہ اس پہ توجہ ہو. میری قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت کی کھڑیاں اسی میں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں. آمین میں اس میں رکھ دی اللہ جل شانہ. اور میں آمین کہوں گا، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، وعدے ہیں اس کے. نماز واحد چیز ہے جس میں اپنی مرضی نہیں ہے. بس جو حکم ہے بس وہی ہے. واحد چیز ہے جس میں اپنی مرضی نہیں ہے، جس میں اپنا مزاج نہیں ہے، جس میں اپنی طبیعت نہیں ہے. نہیں ہے. یہ آمین حکم ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک پوری دعا ہے، سورۃ فاتحہ ایک پوری طاقت ہے، سورۃ فاتحہ ایک پوری مناجات ہے، اور سورۃ فاتحہ ہماری دنیا کے آخرت کے سارے پیکج، سارے مسائل کا حل ہے. اور سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں، غضب سے بھی بچایا ہے. وہ غضب دنیا کا ہے، بیماریوں کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں، مسائل کی شکل میں، الجھنوں کی شکل میں، ہرڈلز، بیریئرز، زندگی کی رکاوٹوں کی شکل میں. یہ غضب ہے سارا. اور نعمتیں اللہ کی، چاہے وہ جس نعمت جس شکل میں ہو، تو مولا وہ نعمتیں مجھے دے دے، اور یہ ساری نعمتیں دے کے سارے غضب کو ہٹا دے. میرا اللہ کہتا ہے آمین کہہ دے تو بس تیرا کام اتنا ہے. اتنا کام بھی ہم نہ کریں. یوں اللہ اکبر کہیں امام کے پیچھے، اور کہیں ایسی جگہ گم ہو جائیں امام سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی اور سورت بھی ملا لی، کوئی خبر نہیں. میرا اللہ کہتا ہے نہ، پھر ایسے دوستی نہیں لگے گی. میری مقبولیت چاہتا ہے، میری محبوبیت چاہتا ہے، اور مجھ سے پیار چاہتا ہے، اور مجھ سے تعلق چاہتا ہے. پھر تجھے چوکنا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. ہم اپنی حاضری کو غیرت سے لیتے ہیں. بادشاہ بھی کہتا ہے اس لباس سے میرے دربار میں آیا ہے،
بادشاہ بھی کہتا ہے یاری مجھ سے، بیعت مجھ سے، تعلق مجھ سے، دیکھتا ادھر ادھر ہے، مت دیکھ۔ بیوی کے دل میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ مجھے کئی عورتوں نے کہا کہ ہمارا شوہر جا کے ادھر ادھر دوسری کو دیکھتا ہے، دوسری کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا مائی کے اندر توحید ہے ہی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جو مائی میں توحید ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے توحید کے دعوے کرنے والے کہتے ہیں جی ہمارے اندر توحید ہے، سب سے زیادہ توحید مائی میں ہے۔ ہاں، وہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتی۔ مائی شریک کو پسند کرتی ہے، اپنے شریک کو پسند نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا خیال کرنا مائی کو اللہ جل شانہ نے کمزور بنا ورنہ خدا بن بیٹھتی۔ اللہ بھی کہتا میں پیدا کرتا ہوں، مائی بھی کہتا میں پیدا کرتی ہوں۔ ہاں، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی شریک کو پسند نہیں کرتا، مائی بھی کہتا ہے میں کسی شریک کو پسند نہیں کرتی۔ ٹرین میں جا رہا، ٹرین میں مائی کا اور جھگڑا ہو رہا۔ میں ٹرین میں اسٹیشن پہ بیٹھا، میری برتھ تھی، اسی کیبن میں دو بچے تھے اور ان کی برتھیں تھیں۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا، ان کا تکرار چل رہا تھا۔ کراچی سے چلے تھے کوئی مسافر، شوہر نے ان کا بیگ پکڑا دیا۔ ہاں، آپ کی آنکھ ملی تھی، اس کا بیگ اس کے اتارنے ساتھ گئے تھے۔ وہ کہتے اللہ کی بندی، وہ بوڑھی مائی تھی، وہ بیچاری کا بیگ تھا۔ اس نے کہا جو اس کی بیٹی ساتھ تھی وہ۔ اب جھگڑا ہو رہا، یقین جانے مائی مانے ہی نہ۔ میں نے کہا بھائی زندہ باد، تیرے اندر توحید ہی توحید ہے، لا شریک لہ، تو کسی شریک کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ زندہ باد بھائی، تو توحید میں عظیم ہے، تو کسی شریک کو برداشت نہیں کرتے۔ آمین، میرا اللہ کہتا ہے میرا اب حکم ہے تو کہے اور تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں، تیری مشکلوں کو حل کر دوں، تیرے مسائل کو حل کر دوں، تو اب آمین کہے۔ اب یہاں وقت ہے آمین کہنے کا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو ان تراویحوں کی ہر رکعت میں، فرض کی ہر رکعت میں، قرات کی ہر رکعت میں آمین کا انتظار کرے کہ اب آمین کا وقت آنے والا ہے، اب میں دل میں آمین کہوں گا اور یوں کہوں گا اور یوں میرے مسائل حل ہوں گے۔ کیوں؟ مجھے حکم ہے، بس تو یہاں تک کر سکتا ہے، آگے تیرے بس میں نہیں ہے۔ کہنے لگا کون اللہ کے پاس جائے گا؟ سارے بچے خاموش۔ ایک بچہ کہنے لگا استاد جی میں جاؤں گا۔ کیسے جائے گا؟ اس نے کہا میں ایک سیڑھی لے آؤں گا، پھر شہر کی سب سے اونچی چھت تلاش کروں گا، پھر وہاں سیڑھی رکھوں گا اور سیڑھی کے آخری قدم پہ پہنچ کے ایسے کہوں گا مولا یہاں تک آنا میرا کام ہے، آگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ استاد نے کہا زندہ باد۔ ہمارے بس میں جو ہے ہم کر گزرے ہیں، قبولیت ہمارے بس میں نہیں ہے، مہریں ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اس کا نظام ہے، وہ کرتا ہے اور کر دیتا ہے۔ ہمارے بس میں تو اتنا ہے اور اتنا کر دیں اور اتنا کر گزریں۔ ہمارے لمحے قیمتی اس وقت بنیں گے جب فاستمعوا لہ وانصتوا، قرآن کو توجہ سے، دھیان سے، اور اب آمین کہنے کا وقت ہے اور میں مستعد رہوں۔ کیوں؟ امام قرات کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، اصل میں امام پورے وفد کا جو ہے ایک متکلم ہے، یہ مقتدی سارے وفد ہیں، اللہ کے پاس پہنچے اور نبی ٹھہرو چپ کرو، تم میں سے کوئی ایک بندہ بات کرے، ساری بات مت کرو۔ ٹھیک ہے، اصول بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا مولا ہمارے لیے معزز آدمی ہے، ہم نے اس کو آگے کھڑا کر دیا، اس کے آگے کھڑے ہو گئے تو امامت ختم ہو گئی، اس کے آگے کھڑے ہو گئے، ایک آگے کھڑا کر دیا، اس کی بات ہے۔ ہاں بولو بھی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سرکار کیا کہیں۔ ہاں ہمارے ہاں ایک فقیر آتا تھا، فقیر وہ صرف تعریف کرتا تھا، مانگتا کچھ نہیں تھا۔ ارے تو ہاجن مائی، ہاجن مائی کو کہتا تھا ہاجن مائی، ارے تیرے تو بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، تو جھولے کے اندر، چاہے بیچاری کو پریشانیوں کی انتہا ہو جائے، دما دم مست کلندر،
اور اس طرح وہ چھوٹا سا تھا نا، مجھے اچھا لگتا، میں وہ یاد ہی ہو گیا، پتہ نہیں وہ اور کیا کہتا تھا، تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی، یہ چیزیں کوئی نہیں مانگتا تھا، یہ ساری سورت فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا تھا، ساری سورت فاتحہ کی تفسیر میں نے اس فقیر کو دیکھا، وہ مانگتا تھا، بس مائی کی تعریف کرتا تھا، اندر کی مائی کی، تو حج کرنے والی، تو جھولے کے اندر جھولنے والی، تو بیٹھی راج کرنے والی، تمادم مست کلندر، تو جھولے کے اندر اس طرح کرنے والی، وہ بیچاری چاہے کوئی 4 پائی نصیب نہ ہو، تعریفیں کرتے 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 کچھ نہیں مانگتا تھا، اتنے پہ دے دو، اتنے دے دو۔ میں نے واحد فقیر منگتا بھکاری دیکھا ہے جو مانگتا کچھ نہیں تھا، بس تعریفیں کرتا تھا، اور سب سے زیادہ لے کے جاتا تھا۔ اس کا جھولا آٹے کا، عمومی رواج آٹا دینے کا تھا، اس کا جھولا آٹے کا میں نے سب سے زیادہ بھرا ہوا دیکھا۔ پھر آگے چوک میں ایک دکان ہوتی تھی، اس کے پاس جا کے آٹا بیچتا تھا، اور نوٹ کو ایسے ایسے جا کے گنتا تھا۔ اس کریانے کی دکان پہ میں بھی کبھی سامان لینے جاتا تھا، نوٹ کو ایسے کہ چک کر کے دیکھ کے لپیٹ کے، پھر ایک شاپر ہوتا تھا، اس میں یوں ڈال کے اوپر رنگ ربڑ لگا کے پھر اپنے یہاں ڈالتا تھا، اور یوں جاتا تھا، اور تعریفوں کے بدلے میں سارا نظام لے کے جاتا تھا۔ ارے میرا رب کہتا ہے یہ سورت فاتحہ ساری میری ثنا ہے، ساری میری تعریف ہے، اور تعریف کے بعد تیرے لیے بھی میں نے حصہ رکھا ہے، اس میں انعمت علیہم یہ تیرے لیے حصہ ہے، غیر المغضوب یہ تیرے لیے حصہ ہے۔ مولا نعمتیں دے دے، اللہ کیا نعمتوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ غضب سے ڈرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ میرے آپ کے لیے ہے، یہ نعمتیں بھی تیرے لیے میں رکھ دی، اور غضب کا نظام بھی تیری چھٹکارے کا رکھ دیا۔ اب تو یہاں توجہ کر اور انتظار کر، جب تیرے وفد تو نے وفد بنا کے ایک بندہ بھیجا ہے، جب وہ چپ ہو جائے نا، سارے کہو آمین۔ مولا بالکل ہماری بات بھی یہی ہے، بس یہی کہنا چاہتے تھے۔ اور امام بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، انہیں بھی میرے وفد کہا مجھے چیف بنایا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ اللہ کی تعریف شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، مولا سارے عالموں کا بس تو ہی رب ہے، تیری حمد ہے، اور کسی کی تعریف ہے ہی نہیں، سارے مر گئے، تو ہی زندہ ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے خوشامد میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے خوشامد میں۔ کس میں؟ خوشامد میں بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے، ولایت سے۔ میرا اللہ کہتا ہے میری تعریف کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تعریف ساری جا رہی، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں سے تھوڑا سا سٹیئرنگ بدلتا ہے، تھوڑا سا سٹیئرنگ ایسے بدل رہا ہے، پھر کہتے ہیں مولا بندہ میں آپ کا، پھر اور جاؤں کہاں؟ وہ ایک صاحب تھے، وہ محفل میں کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، کہتے ہمارے پر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ باتیں ہوئیں، یہ دیکھیں سردار صاحب بیٹھے ہیں، ان کی عنایات ہیں، عنایات یہ ہیں۔ اس کے بعد کھینچ کے ایسا گریبان پھاڑتا تھا، چولا یہاں تک پھٹ جاتا تھا، پہلے پرانا پہن کے آتا تھا، چولا یہاں تک ایسے پھٹ جاتا تھا، اور سارا چیر کے کہتا تھا اب بتائیں ان ظالموں کا ہم کیا کریں آپ کے ہوتے ہوئے سرکار؟ وہ کہتے وہی اس کو لٹا دو پکڑ کے، جو ظالم ہوتے تھے۔ چولا پھٹ گیا، سب کچھ پھٹ گیا، وہ تھا ہی پہلے پرانا سا پہن کے سیٹنگ کر کے آتا تھا۔ سوچیں سورت فاتحہ ہے کیا، اور ہم اس لمحے کو کیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک لفظ آمین ہی تو ہے، ایک لفظ آمین، اور آمین سے سارا نظام بہتر ہو جائے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری زندگی کے نظام بہتر سے بہترین آمین۔ اور میں نے اب پہلے عرض کیا، پوری دنیا دو چیزوں کی تلاش میں بہت زیادہ رہی ہے، ایک آب حیات کی تلاش میں، اور ایک اسم اعظم کی تلاش میں رہی ہے۔ آب حیات ملا نہ ملا، اسم اعظم ہمیں مل گیا، اور وہ اسم اعظم آمین ہے۔ جہاں اور الفاظ ہیں اسم اعظم کے، حدیث میں آتے ہیں، محدثین نے لکھے ہیں، اولیاء نے، وہاں ایک آمین بھی ہے، اور یہ آمین رمضان میں بہت زیادہ میسر ہے، میرا اللہ دینا چاہتا تھا۔
میرا اللہ دینا چاہتا ہے. تو اس آمین کے موقع کو ہم ضائع نہ کریں اور اس آمین کے موقع کی قدردانی کریں اور اس کا انتظار کریں. بس یوں لمحہ آمین کا آیا اور دل میں پوری کیفیت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ آمین کہہ دیں. میرا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، متوجہ ہے نا، بس تیری آمین مجھ تک پہنچ گئی، پہنچاتا رہے، انشاءاللہ تیرے لیے راہیں بھی کھولوں گا، دروازے بھی کھولوں گا، عافیت کے، برکت کے، راحت کے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رمضان ہمیں کتنے بڑے تحفے دے رہا، بس تھوڑی سی توجہ کر لیں. رمضان کا ایک ایک روزہ اور رمضان کی ایک ایک رات اور رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں کتنی نعمتیں دے رہا اور کتنے انعامات دے رہا. اللہ مجھے آپ کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور تسبیح خانے کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی ناگواریاں آئیں تو اللہ کے لیے سہنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا. شیطان یاد رکھیے گا آپ کو تسبیح خانے میں رہنے دے، بھول جائیں. ہاں بھول جانا کہ آپ کو تسبیح خانے میں آنے دے اور تسبیح خانے میں رہنے دے، بھول جانا. 100% بھول جائیے گا. وہ کسی نہ کسی شکل میں کہے گا یہاں سے نکل. وہ اندر عجیب ایسی کھچڑیاں پکائے گا اور ایسے عجیب منصوبے اور ایسی ناگواریوں کی شکلیں بتائے گا، یہاں سے نکل جا عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اور شیطان کو ہرانا ہے یا ہرنا ہے؟ انشاءاللہ ہرانا ہے اور تسبیح خانے میں رہ کے یہاں سے لے کے جانا ہے اور یہاں سے جھولیاں بھر کے اپنی نسلوں کے لیے انشاءاللہ فیصلے کروانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے بعد آمین کی قدردانی، آمین کا انتظار ہے اور آمین کو دل کی کیفیتوں کے ساتھ اور اندر کے یقین کے ساتھ. اب آمین کی غفلت نہیں ہوگی. اوہو اس سے پہلے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آمین کہنا ہوتا کیوں ہے. اب پتہ چلا کہ اچھا یہ آمین تو میری نسلوں اور برکتوں اور خیروں اور راحتوں اور رحمتوں اور عزتوں اور شان و شوکتوں اور قیامت کی ساری بہاروں کے لیے ہے. نہ مولا اب تک پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا. اب تک پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا. اب میرا کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی رکعت ایسی کرت والی یا اپنی ایسی نہیں ہوگی جس میں آمین کو بھول جاؤں اور آمین کو فراموش کر دوں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. معاف کر دے، قبول کر دے، راحت، رحمت، عزت، عافیت کے فیصلے فرما، عطا شفقت کے فیصلے فرما اور دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما. سارے مجمع کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اور اے اللہ استقامت دے دے. کسی نفس اور شیطان کے شر کی وجہ سے مولا ہمیں اس روحانی نورانی زندگی سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. ہماری کسی کمی بے ادبی کی وجہ سے مولا تسبیح خانے سے نکال نہ دینا. بس تسبیح خانے میں مولا جوڑے رکھ، جوڑے رکھ. مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، میرے ساتھیوں کو بھی، اس سارے مجمع کو بھی اے اللہ قبول کر لے، قبول کر لے. تیری مہربانیاں قبول کر لے. ہماری حاضری بھی قبول فرما لے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. بیٹھیے ذرا. 2 اعلانات ہیں جس کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں. بھائی یہ پہلے دیا کرو اللہ کے بندے، یہ تو اعلان پہلے دیتے ہیں. آخر میں جب مجمع اٹھ رہے ہیں آپ مجھے کاغذ دے رہے ہیں. احمد پور شرقیہ کا درس اور کچھ طوائف دینے تھے تو گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کی تاریخ تبدیل کی ہے. انشاءاللہ 31 دسمبر بروز اتوار صبح 8 بجے انشاءاللہ ہوگی. اور اجتماع کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس اجتماع انشاءاللہ 2 حصوں میں ہوگا اور یہی ہوگا. پہلے حصے میں صبح بلوچستان، صبح پنجاب اور بیرون ممالک. پہلے حصے میں صبح بلوچستان اور صبح پنجاب اور بیرون ممالک، اور دوسرے حصے میں صبح سندھ، صبح سرحد. یہ انشاءاللہ شمالی علاقہ جات سارے دوسرے حصے میں یہ ہوگا، کیونکہ وہاں ہمارا جو حجویری محل ہے
وہاں کے انتظام اور اخراجات میرے بس میں نہیں ہیں. تو اس کا واحد حل یہ سوچا ہے کہ یا تو اجتماع کو ڈیلے کر دیں، ختم کر دیں، یا پھر اسے 2 حصوں میں کر لیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے 2 حصوں میں انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے جو 2 مئی کو ہونا تھا، 2 مئی کو ہونا تھا وہ درس اور دم 2 جولائی کو. تو 2 جولائی کی جگہ جو ہے گرمی اور حبس موسمی حالات ایسے نہیں، تو انشاءاللہ 31 دسمبر کو وہ آپ کی امانت بھی آپ کو دیں گے، آپ کے تحائف بھی آپ کو دیں گے. اچھا اس بات کو ذرا پھیلائیں، اس لیے کہ بعض لوگ ایسا نہ ہو غلط فہمی کی وجہ سے پہنچ جائیں، پھر ان کو سفر کی تکلیف ہو. ویسے بھی ہم ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آپ کے پاس میسج آ رہے ہیں اس کے؟ آ رہے ہیں نا؟ تو ہم مزید اس کو انشاءاللہ بار بار میسج کریں گے تاکہ یہ بات پھیلے. صرف موسم کی وجہ سے گرمی، حبس، پھر ہمارے پاس جو مجمع آئے گا روزے رکھ رکھ کے کمزور نکاحت، وہاں ایسا نہ ہو کہ گرمی بہت زیادہ، حبس آگے حبس آ رہی ہے، سامن کی طرف جا رہا ہے موسم، سامن کی طرف جا رہا ہے. تو سامن کی طرف موسم جاتے ہوئے تو حبس شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ. یہ تو اللہ کا فضل ہے، چھت اونچی ہے، پنکھے ہیں، ہر طرف سے ہوا کی کراسنگ ہے. یہاں ہلکا ہلکا کبھی کبھی پسینہ آ جاتا ہے، ورنہ سکون ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. اچھا جی، آپ حضرات جو قیام کرنے والے حضرات ہیں، اچھا یہ قیام کرنے والے حضرات مجھے یہ بتائیں کہ آج کتنا دن ہے؟ آج کتنے روزے پورے ہو گئے؟ 6 روزے ہو گئے. ان 6 روزوں میں غصہ کس کو آیا؟ اپنے اوپر بھی، اپنے کسی ساتھ والے پہ بھی، کسی تسبیح خانے کے خادم پہ، کسی بندے پہ غصہ کس کو آیا؟ اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے برداشت کیا. غصہ کس کو آیا؟ آپ کو آیا. اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ واہ واہ. اچھا آج نماز کے وقت اللہ اکبر. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں جوتی میں لے کر گیا وضو خانے میں، میری جوتی اٹھا کے کوئی اپنی لے گیا، اس نے اٹھا کے کہیں پھینک دیا ہوگی، بڑا غصہ آیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ زندہ باد، برداشت کیا. بسوں کے پیچھے لکھا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. نہ یہ کام نہیں ہے. پاس کر سے مراد یہ ہے کہ مجھے آگے کر کے دکھا. نہیں بات نہیں. بے بسی کی برداشت نہیں، اللہ کے لیے برداشت. ایک ہے بے بسی کی برداشت. اور کس کو غصہ آیا؟ اچھا آپ کو بھی آیا. کیسے؟ ہاں کپڑے دھونے کے لیے نیچے گیا تو انہوں نے منع کر دیا. آگے ساری کھدائی ہوئی پڑی ہے، کھدائی ہوئی پڑی ہے، نئی نالی بن رہی ہے، کھدائی ہوئی پڑی ہے اور نئی نالی بن رہی ہے، لیک ہو رہی تھی، بلڈنگ کے بیٹھنے کا خطرہ تھا، ایک طرف سے لکیر پڑ گئی تھی، سارا فرش اکھاڑا، نیچے دیکھا تو نمی تھی، وہ ساری کے ساری نیچے توڑا. بیچاروں نے روزوں کے ساتھ بہت مشقت کی. انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی پانی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے روک دو. آپ کو وہاں بھی غصہ آیا. آپ پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے پھر لڑائی نہیں کی. واہ، بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. انہیں کہا ہمارے گھر میں روٹی ہے، پھر تو کامیاب ہو گئے. اور کسی کو غصہ؟ ہاں آپ کو. اس کا لہجہ کون سا تھا؟ اچھی خاصا ڈانٹا. اللہ اکبر. پیچ 2 منہ والا تھا یا 4 منہ والا تھا؟ 2 منہ والا تھا. 2 منہ والا تھا. اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ واہ واہ، خاموش رہے. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانہ. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں ہے.
لوگوں طاقت فریاد ہے، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانہ. ہاں درانی بابا، طاقت فریاد ہے، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیا. واہ واہ سبحان. ہاں جی، اور غصہ آپ کو بھی کس پہ؟ ہاں نیچے کپڑے دھونے گیا تو انہوں نے کہا اوپر جاؤ، اوپر والے نے کہا نیچے جا، دیکھ تو صحیح. اس نے کہا میں کپڑے بھگو دیتا ہوں، نیچے دھو لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اوپر خدمت والے کمرے میں بیٹھا تو اس نے کہا یہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے. خدمت والوں نے کہا، دھوپ میں کھڑا ہو گیا اور بہت غصہ آیا. پھر کیا کیا؟ کپڑے اٹھا کے نیچے لے آیا. پھر دوسرے وضو خانے میں کپڑے دھوئے، پھر اوپر گیا. واہ واہ. ایک بات یاد آئی ایک اللہ والے کی، جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی سنیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، یہ ہم روز اس بات کو آج کے بعد دہرایا کریں گے. یاد رکھنا، میں روز پوچھوں گا، میں بھول جاؤں گا آپ سے پوچھوں گا. ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. بس ارادت کا مزہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، اور مولانا ابوالحسن ندوی علی میاں کے ذریعے سے بات ملی. ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. کوئی تجھے یہاں سے کک لگائے، کوئی یہاں سے کک لگائے، کوئی یہاں سے کک لگائے، کوئی یہاں سے ٹھوکر لگائے. کوئی کہتا ہے اوپر کپڑے دھو، کوئی کہتا ہے نیچے جا، کوئی کہتا ہے بیٹھا کیوں ہے. ہائے ہائے ہائے. ارادت کا مزہ کس میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. اور جو فٹ بال بن گیا اور وہ سمجھ لیں پا گیا، وہ پا گیا. اللہ کے فضل سے ہمارا مذاکرہ ہو رہا کہ ہمارے خدمت والے حضرات نرمی سے محبت سے مجمع کو لیں. ہمارا یہ مذاکرہ ہو رہا مسلسل. ہمارے خدمت والے، لنگر خانے کی خدمت والے، پہرے کی خدمت والے، ہمارے گیٹ کی خدمت والے حضرات ہمارے مجمع کو محبت سے، پیار سے، الفت سے لیں. پھر بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی تلخی سختی ہو گئی تو پھر یہ لفظ یاد رکھ لینا. پھر ارادت کا مزہ، دیکھو آپ کی وجہ سے یہ لفظ یاد آیا ہے. اگر آپ کو یہ نہ ہوتا تو یہ آج مجھے بات نہ آتی یاد. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. ارادت کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھی ارادت کسے کہتے ہیں؟ ارادت کہتے ہیں، اسے سادہ لفظوں میں یوں، جٹ کے لفظوں میں یوں بیان کیوں، جو یہ ارادہ کر کے آتا ہے کہ میں نے اللہ اس کے حبیب کا عشق اور پیار پانا ہے، اس کو کہتے ہیں ارادت. سادہ لفظوں میں کیا؟ جو یہ ارادہ کر کے آتا ہے. آپ یہی ارادہ کر کے آئے ہیں؟ 100% صحیح بات ہے. جو یہ ارادہ کر کے آتا ہے میں نے اللہ اس کے حبیب کی محبت عشق پانا ہے اور اس کے ذریعے سے میری دنیا آخرت کے مسائل حل ہوں گے. سچی بات ہے، تسبیح خانے میں رہنے والے کے میں نے مسائل حل ہوتے دیکھے ہیں. آج نہیں، سالہ سال سے تجربات. تو یہ ارادت کا مزہ. ابھی تو اللہ کے فضل سے ہماری جو خدمت والے حضرات ہیں مزید نرمی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، بہت زیادہ مجمع پہ بہت شفقت کر رہے ہیں. لنگر خانے والے حضرات تو آپ پوچھیں نا ان کی شفقت اور محبت کا. ہاں جی آپ کچھ؟ ہاں جی ہاں
یہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ ہے نہیں، شکوہ ہے خود ان مجمع والوں سے کہ تسبیح خانے والوں نے اتنی سہولتیں دی ہیں، اگر چھوٹی سی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر کتنا غصہ آتا ہے، ہمیں اتنی سہولتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انتظامیہ بہت اچھی ہے، خدمت کر رہی ہے۔ اچھا جی، آپ یہ کہتے ہیں ہماری مثال بنی اسرائیل کی ہے جنہوں نے جنتی من اور سلوہ کی بے قدری کی تھی، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا قدردان ہے انشاءاللہ۔ ہیں کئی جگہ گئے ہیں، کھڑے ہو کے بتائیں، ایسی خدمت کہتے ہیں کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں ہم جب کھا لیتے ہیں پھر خدمت والے خود کھاتے ہیں، ہم پی لیتے ہیں خدمت والے خود پیتے ہیں۔ میں کہتے ہیں بہت جگہ گیا ہوں، اتنا اچھے سے اچھا خدمت کا جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جی، کہتے ہیں اس نے خدمت ہماری گھر میں بھی کوئی نہیں کرتا جتنی خدمت ہماری یہاں ہو رہی ہے۔ جی جی، اللہ والے، جی جی، ہاں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایسی ہے، جب صفیں بندی ہوئی ہوں نا، ایک بات ذہن میں رہے، آپ تشریف رکھیں، آپ کا جذبہ سچا ہے، جب صفیں بندی ہوئی ہوں، صفیں بندی ہوئی ہوں، تو صفوں میں قرآن پاک اگر پڑھا جائے وہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی صفوں کی شکل میں، کیونکہ وہ نماز کی صفیں ہوتی ہیں، وہ نماز کی صفیں ہوتی ہیں۔ جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت ہے، ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مخدوم عالم انور صاحب تھے، ایک ایم این اے، خاتون وزیر اعظم کے دور میں ان کو حج کا وزیر بنایا۔ وہ کہنے لگے میں حاجیوں کو لے کے گیا، بس آخری یہی تھا کہ حرم میں انہیں اٹیچ بات میں نے کعبہ کے ساتھ نہیں دیا، باقی ہر چیز دی، کوئی حاجی راضی نہیں تھا۔ وضو کے لیے جگہ موجود ہے، اللہ والے، جگہ جگہ پانی ہے، دیکھیں ہر جگہ پانی موجود ہے ہاتھ دھونے کے لیے، کیا نہیں ہے؟ ہر جگہ جگہ موجود ہے۔ دیکھیں میری ایک درخواست یہ ہے آپ کی خدمت میں، جتنی نعمتیں آپ جو حضرات فرما رہے ہیں یا اللہ پاک جل شانہ دے رہے ہیں، ان کی شکر گزاری کا جذبہ ہو، ان کا شکر گزاری کا جذبہ ہو، اور جتنا شکر گزاری کا جذبہ ہوگا اتنا اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو، اللہ والو، اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ سچی بات بتاؤں گھر میں بھی میسر نہیں ہوتی اور بندہ یہاں آ کے مانگتا ہے، بعض لوگوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، سارے شہزادے بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو خود گھر میں میسر نہیں ہوتی اور بندہ یہاں آ کے مطالبے کرتا ہے، اور اس سے پھر یہاں کے بارے میں یہ ایک چیز ایسی ہے جو اندر اندر شیطان ڈالتا ہے، اور ماشاءاللہ خلوص سے چل رہے، آپ سعادت مندی سے چل رہے، آپ یہاں اللہ کی نعمتوں کو پا رہے، جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ ہمیں گھر میں بھی اتنی نعمتیں نہیں ملتی جو یہاں ملتی ہیں، اور دوستوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے میں دنیا پھرا ہوں، جو سکون نعمتیں یہاں ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ ان نعمتوں کی جتنی قدردانی ہوگی اور جتنا
ان نعمتوں پہ شکر گزاری کا جذبہ ہوگا، اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ اگر پھر کوئی خطا ہو جائے تو اس پر وہی لفظ ہے کہ ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے پہ آتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات گرمی بھیجتا ہے، کہتا ہے چاند ہی چاند ہو۔ آم کے اوپر اگر چاند ہو، آم کے اندر مٹھاس نہیں آئے گا جب تک کہ آم کو دھوپ نہ لگے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آم کا جب مٹھاس ہے نا، اس کی بنیاد دھوپ پہ ہے۔ اس لیے ایسے ملک، ایسے وطن جہاں ٹھنڈک ہوتی وہاں آم نہیں ہوتے، جہاں سخت گرمی ہوتی ہے آم وہاں ہوتا ہے یا ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں مٹھاس بھی ہو اور گرمی بھی نہ لگے۔ یہ اس زندگی کا حصہ ہے، اس کو سہتے ہوئے چلتے ہوئے ہم چلیں گے، اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، صبر سے، حوصلے سے۔ ہمارے تو صبر حوصلہ تو وہاں ہو جہاں فاقہ اور غربت ہو، تنگ دستی ہو، کبھی ملے کبھی نہ ملے، جہاں ساری نعمتیں میسر ہوں، وہاں لفظ صبر حوصلہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے، سچی بات ہے۔ اور بعض اوقات میرے ساتھی بہت زیادہ بعض اوقات کسی ساتھیوں سے سختی کرتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے لیے اگر کوئی ناگواری آ بھی جائے، جیسے انہوں نے کہا میں نے کپڑے دھوئے، اوپر گیا نیچے گیا اوپر گیا، لیکن یہ بندہ کسی سے الجھا نہیں ہے، اندر اندر اپنے آپ کو اس پہ جو ملا وہ بڑی بڑی تہجدوں، بڑی بڑی نفلوں اور بڑی بڑی عبادتوں میں نہیں ملتا جو اس پہ ملتا ہے۔ یقین جانیے جو اس پہ ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، جو اس پہ ملتا ہے برداشت کرنے پہ، معاف کرنے پہ، وہ بڑی بڑی عبادتوں اور تہجدوں پہ نہیں ملتا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی، گھروں کی، مال کی، جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو غصہ آتا ہے ان کے لیے کیا عمل ہے؟ میں نے کل بتایا تھا، آپ کو پتہ ہے بتایا تھا میں نے، انہیں بتا دیجئے گا، وہ شاید نہیں تھے۔ جی وہ ہر کسی کے لیے نہیں، اگر کوئی کر لے تو ایک محمد رسول اللہ 35 دفعہ پڑھنا ہے۔ جی یہ کہتے ہیں میں ہاتھ ملانے کی سعادت چاہتا ہوں، سارے لوگ چاہتے ہیں تو میں ابھی ملا لیتا ہوں، تو کون سی میرے لیے پریشانی ہے؟ میں تو ہر جمعرات کو ہاتھ ملاتا ہوں، مخلوق کوئی ہاتھ کھینچتی ہے، کوئی ہاتھ میرا چومتی ہے، اور کوئی ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کی سختیاں برداشت کرتا ہوں۔ آپ کو علم ہے یہ مصافحہ کرنا اتنی قربانی تھی کہ صدیق اکبر نے اپنے محبوب کے لیے یہ نہیں قبول کیا۔ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ جب مدینہ پہنچے لوگ مصافحے کے ملنے آ رہے ہیں، صدیق اکبر مصافحہ کر رہے ہیں، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتا تھا یہ مصافحہ کرنا ایک قربانی کا عمل ہے اور ایک مشقت کا عمل ہے، انہیں پتا تھا۔ تو بعد میں عرض یہ کر رہا تھا لوگ میرے ساتھ اچھا پھر ہاتھ ملا لیں اور نہ ملائیں تو کہتے ہیں جی غریبوں سے نہیں ملاتے، امیروں سے ملاتے ہیں۔ اللہ ہی جانے، اللہ کا معاملہ ہے، کسی کا دل اللہ ہی جانتا ہے، غریبوں سے ملاتا ہے یا امیروں سے ملاتا ہے۔ میں تو یہ ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیرتا ہوں، سینے سے لگاتا ہوں، وہ ملائے ہوئے ہاتھ منہ پہ پھیرتا ہوں، مولا مخلصین کے ہاتھ ہیں، میں تو ان ہاتھوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہم جس دن بیعت کی ترتیب بنائیں اسی دن ہاتھ ملا لیا کریں، آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ ہمارے دوستوں نے کہا جی کہ ہر جمعرات کو بیعت ہو، تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ بیعت ہوگی، آپ یاد دلائیے گا، پہلے سے یاد دلائیے گا، میں ادھر پہنچوں اور یاد ہو ایسا نہیں، تو انشاءاللہ ہم مصافحے کی ترتیب بھی بنا لیں گے۔ کیا مناسب ہے؟ جی جزاک اللہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ بس میری پھر آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ یہاں
یہاں جتنا زیادہ شکر گزاری کا جذبہ ہو، احسان مندی کا جذبہ ہو، اتنا نفع زیادہ ہوگا. جتنا شکر گزاری کا جذبہ ہو. نعمتوں پہ شکر گزاری اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. نعمتوں پہ شکر گزاری، نعمتوں پہ شکر گزاری. ناشکری میرا رب بھی نہ پسند کرتا ہے، بندہ تو پھر بھی تھوڑے دل کا ہوتا ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. سبحان اللہ و بحمدہ.